بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے گھر میں آنے والی بلیوں کو ڈرا کر بھگا دیتے ہیں۔ اصل میں اسلام اور حدیث کی روشنی میں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نقصان کیا ہوتا ہے اور کتنا بڑا ہوتا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور ایسے بہن بھائی جو کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور دولت مند ہونا چاہتے ہیں، بلکہ وہ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے بس بلی کے ساتھ ایک کام کر لینا ہے، اور وہ کام کیا ہے اور وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ عربی زبان میں بلی کو حریرہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام بھی بلیوں سے پیار کرنے ہی کی وجہ سے ابو ہریرہ پڑا تھا، جبکہ آپ کا اصل نام کچھ اور ہی تھا، لیکن کیونکہ آپ بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ان کی جان بچایا کرتے تھے، ان کی پرورش کیا کرتے تھے، اتنی بلیوں سے پیار کرنے کی وجہ سے آپ کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔ اور انتہا تو یہاں ہو جاتی ہے کہ تاریخ کی تمام کتابوں میں آپ کا نام ابو ہریرہ ہی آ رہا ہے۔ آپ کا اصل نام کیا تھا، اس چیز پر آج تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ اور اس چیز کو بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی تھے۔ آپ نے بہت ساری حدیثیں سن رکھی ہوں گی جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بلیوں سے پیار کیا کرتے تھے اور ان کو پالا کرتے تھے، یہ چیز بھی تاریخ سے ثابت ہے۔ لیکن آپ اگر بلیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نے گھر پر بلی ہی پالی ہیں، بلکہ آپ بلیوں کو پالے بنا بھی بلیوں سے بھرپور فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے، ابھی آپ کو آگے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کا بلیوں کے بارے میں کچھ باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ابو داؤد سے حدیث ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہریسہ لے کر آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے اس عورت کو کہتی ہیں کہ ہریسہ ایک طرف رکھ کر چلی جائیں۔ وہ عورت ہریسہ رکھ کر چلی جاتی ہے۔ بعد میں ایک بلی آتی ہے اور ہریسہ کو ایک جگہ سے کھا جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ اسی جگہ سے ہریسہ کھاتی ہیں جس جگہ سے بلی کھا کر گئی ہوتی ہے، اور ارشاد فرماتی ہیں یقیناً بلی نجس یا ناپاک جانور نہیں، بلکہ یہ تو آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو بھی کیا تھا، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بلیاں ہرگز بھی ناپاک یا نجس جانور نہیں اور ان کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انگریز دو باتوں کی وجہ سے ترقی کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ وہ جانوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اور دوسری چیز کہ وہ اپنے بوڑھے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور مسلمان انہی دو باتوں کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا، نہ تو اس کو کھانے اور نہ ہی پینے کو کچھ دیا، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین سے کیڑوں کو تلاش کر کے کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی تو اس عورت کو بلی کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلی کیسے آپ کو کروڑ پتی یا دولت مند بنا سکتی ہے، بلی کے پیچھے کی حکمت جان لیں، وہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ تقریباً 10,000 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو آج اس بلی کو ہم دیکھتے ہیں، آج سے 10,000 پہلے یہ بلی موجود نہیں تھی۔ آج کی بلی جس کا وزن تقریباً 4 یا 5 کلو ہے، اس زمانے میں جو بلیاں پائی جاتی تھی ان کا وزن کم از کم 12 کلو سے 40، 45، 50 کلو تک ہوتا تھا، اور ان کو افریقی جنگلی بلیاں کہا جاتا تھا۔ انسانوں نے ان جنگلی بلیوں کو لیا اور آہستہ آہستہ ان کی پرورش کرنا شروع کر دی، جس کے بعد آہستہ آہستہ گھر میں رکھنے کی وجہ سے ان کا سائز چھوٹا چھوٹا ہوتا چلا گیا، اور آج کی بلی جو کہ تقریباً 4 یا 5 یا 6 کلو کی ہوتی ہے، یہ بلی وجود میں آئی۔ انسان کا بلیوں کا پالنے کا مقصد یہ تھا کہ بلیاں زہریلے کیڑوں کو کھا جائیں، جیسا کہ سانپ ہو گیا، چوہا ہو گیا، نہ صرف ان کو کھا جائیں بلکہ خاص کر کے جو چوہے ہیں ان کا خاتمہ کر دیں، کیونکہ چوہے اس زمانے میں بہت زیادہ اناج کھایا کرتے تھے، اور چوہوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے اموات ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ غلہ جو کہ انسانوں کے لیے رکھا جاتا تھا، چوہے پہلے سے ہی ان کا صفایا چٹ کر جاتے تھے، اس لیے بلیوں نے انسان کی بہت زیادہ مدد کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بلیوں کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم کتے کو دیکھتے ہیں تو کتے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے بلا وجہ کتا پالا اس کے گھر میں رحمت اور رزق کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ویسے تو اگر آپ اللہ کے کسی بھی مخلوق کو اپنے رزق میں سے دانہ پانی کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے رزق میں سے ایک دانہ بھی غیر مخلوق کو یعنی کیڑے مکوڑوں یا کسی جانور کو ڈالتا ہے تو کبھی بھی اس کے رزق میں تنگی یا قلت نہیں آتی۔
لیکن بلیوں کا معاملہ اس لیے خاص ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیاں بے حد پسند تھی اور آپ بلیوں سے بے حد پیار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بلیوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے دولت، پیسہ اور رزق آئے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یقیناً آپ نے بہت سارے ایسے واقعات سن رکھے ہوں گے کہ فلاں شخص بلی کو کھانا ڈالتا تھا، پانی ڈالتا تھا یا دودھ ڈالتا تھا، جس کے بعد راتوں رات اس کے حالات بدل گئے۔ یقین مانے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی بے لوث ہو کر بلی یا کسی بھی جانور کی خدمت کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے رزق میں جتنی آپ کی توفیق ہے اس کو دیتے ہیں، اتنا اس جانور کو ڈالتے ہیں، تو یقیناً مانیں کہ آپ رزق میں کبھی تنگی نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ دولت اور پیسے سے نوازیں گے کہ آپ کے تمام خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کی دولت اور پیسہ ختم بھی نہیں ہوگا۔